ٹھیک ہوگا تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نارمل زندگی ہے. سلیم صاحب نے پہلے میرے بارے میں بتا دیا کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے کی ہے, پہنچے گئے کہاں, وہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. ایک بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی میں جتنے ہمارے ساتھی ہیں, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں, اور ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, اور آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان محمود کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں. باقی جو لوگ پیراشوٹس کی بات یہاں سے کر کے گئے اور یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, تو ایک بات میں آپ کو یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ابھی پچھلے ہفتے ہی اسلام آباد سے میں اپنی مرکزی قیادت سے بھی مل کے آیا ہوں, چیف آرگنائزر سے مل کے آیا ہوں, جو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے ان کے چیئرمین سے مل کے آیا ہوں, وزیر امور کشمیر سے مل کے آیا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ پارٹی میں آ رہا ہے تو ہم ٹکٹ کی بنیاد پہ کنڈیشنل کسی کو نہیں لے کے آ رہے ہیں. اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے گا, وہ بھی درخواست دے گا, آپ بھی درخواست دیں گے, تو انشاءاللہ وہاں پتہ لگ جائے گا. ہماری اس آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس ملک میں نہ نیب ہے نہ احتساب ہے, یہاں کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. میں خاص کر کے یہ پچھلے 10 سال, یہ جو ابھی 5واں سال اینڈ ہو رہا ہے, اور پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کے انتہائی درجے کی کرپشن اس ہمارے آزاد کشمیر کی حکومتوں نے کی ہے, اور کوئی اس کو نام لینے کے لیے یا کوئی احتساب کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, جب کوئی بات سٹارٹ ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں جی یہ متنازع ہے, کہ جی آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں. متنازع کا صرف اس لیے ہو جاتا ہے کھانے پینے کے لیے. ان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کوٹلی کے جلسے میں کھڑا ہو گئی یہ کہتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں آپ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں آپ آزادی لو, اس کے بعد آپ کا فیصلہ کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں, یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم پاکستان نے 72 سالوں میں پہلی دفعہ کسی اعظم نے اسٹیج سے یہ بات اوپنلی کہی ہے. اور اسی دن آپ دیکھ لیں کہ ایک زرداری کی لڑکی اور ایک نواز شریف کی لڑکی وہ وہاں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں مظفر آباد بیس کیمپ میں کہ عمران خان نے کشمیریوں کو بیچ دیا ہے. میں اپنے لوگوں سے, اپنے لیڈروں سے, اور جو ان پارٹیوں کے قائد ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہمارے بیس کیمپ کو استعمال کرتے ہیں. اور وہاں مظفر آباد سے دلی سے جب ٹی وی پہ پروگرام دکھایا جا رہا تھا تو ایک طرف ان سارے پی ڈی ایم کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کشمیر آپ کا بیچ دیا ہے, اور دوسری طرف سے عمران خان کی خالی تصویر دکھا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے بچوں کے نذرانے دیے. یہ 7 لاکھ کشمیری جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اس کشمیر کے لیے. یہ کشمیر کو ایک تشریح نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تمہیں دے دیا جائے گا. ان بہنوں سے پوچھو جن کے بھائی شہید ہو گئے ہیں, ان بیویوں سے پوچھو جن کا خامن جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں, ان ماؤں سے پوچھو جن کے بچوں نے وہاں جانیں دی ہیں. اور یہ 72 سال سے لگے ہوئے ہیں یہاں کے اقتدار کی باتیں کر رہے ہیں, جن نے پاکستان کی زمین پہ 10 گز نہیں چلے اور وہ اقتدار کی خواہش مند ہیں. انشاءاللہ اقتدار ان 2 خاندانوں کو ملنے والا نہیں ہے پاکستان میں. یہ لکھی گئی ایک ری ریٹرن بات ہے کہ ان کو اقتدار نہیں ملنا ہے انشاءاللہ. عمران خان احتساب کر رہے ہیں, اور وہ میں یہ آپ کو پروف دے سکتا ہوں کہ وہ اپنے بھی جو ساتھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کرپشن کر رہا ہے تو وہ ان کو بالکل سامنے لے کے آ رہا ہے اور ان کو پارٹی سے نکال رہا ہے, عہدوں سے ہٹا رہے ہیں. مطلب لگا ہوا ہے ایک بندہ 72 سال کا غم ایک دن میں جو ہے وہ نہیں, یا 1 سال میں یا 2 سالوں میں نہیں صاف کر سکے گا. یہاں مظفر آباد میں کھڑے ہو کے اور آپ یہاں پہ کرپشن کر کے اور اپنے جو تم نے چور یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں, یہ راجہ فاروق حیدر کی گورنمنٹ میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس نے تو یہ بحث لگائی ہوئی ہے کہ چودھری مجید کی کابینہ میں کتنی کرپشن ہوئی ہے, اس کے 5 سالوں میں کتنی کرپشن ہوئی ہے, اور اس کے وزراء جس طرح سے بے رحم کرپشن کر رہے ہیں یہاں پہ اربوں کے حساب سے, اس کا بھی حساب ہم لیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پہ آپ نے ان جو ہے وہ 40 نمائندوں کو بلا کے مظفر آباد میں تقریریں کروا رہے ہیں, ان پاک فوج کے جوانوں سے پوچھیں جو راتوں کو ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, اور کوئی گولی ان کے سینے سے پار ہو جاتی ہے, کوئی سر سے پار ہو جاتی ہے, اور ان کے بارے میں غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں.
बैरून मुल्क बैठ के जहाँ के पाकिस्तान के खिलाफ प्लानियां बनते हैं, प्लान बनते हैं, वहां से उनको फॉलो करके तो ये समझते हैं कि इस तरह से हम शायद बयान करके तो हम इक़्तिदार हासिल कर लेंगे। इंशाअल्लाह ये करने वाला नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर में इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में हुकूमत है, इसलिए कि मेरिट में इंशाअल्लाह हम लोग तंग हैं। यहाँ पे दो लोगों से, यहाँ पे दो लोग हुकूमत कर रहे हैं इस बाग के अंदर। पिछले 30 साल से बारियां लगी हुई हैं और एक की जब हुकूमत होती है तो दूसरा उसको हिस्सा भिजवाता है, दूसरे की जब हुकूमत आती है तो दूसरा उनकी बी टीम शाम को मिलते हैं और आपस में एक दूसरे से हिस्से लेते हैं। अब दोनों, अगर आप ये कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बातें की, तो दोनों इस बात पे लगे हुए हैं कि किसको चांस मिल सकता है वहां जाने का, उस पार्टी में जाने का। और इंशाअल्लाह इस पार्टी में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने काम किया हुआ है और हम मेहनत कर रहे हैं। हमें कोई खुदा न खास्ता ये नहीं है कि हमारे कौन बंदा इक़्तिदार में जा रहा है, किसको टिकट मिलता है, जिसको टिकट मिलता है हम एक साथ हैं। इस सवाल को हमने खत्म कर दिया, इसीलिए हम सब इकट्ठे एक स्टेज पे बैठे हुए हैं। हमारे बढ़ने का मकसद भी यही है कि इंशाअल्लाह हम इकट्ठे हैं। हमने अपनी क़यादत को क्लियरली ये कहा हुआ है कि हमें तब्दीली चाहिए। लोग तंग हैं दो लोगों से। मैं यहाँ से, मेरे गाँव की बात की गई, मैं ये अपने सालिया मलदाना का मैं बासी हूँ। सालिया मलदाना की जो भट्टी हिल चौक जो रोड गई है, मैं उसका बानी भी हूँ और मैं बनाने वाला भी हूँ। मुझे गवर्नमेंट में उसने 3 लाख रुपए अलाउ किए थे, 2,30,000 मिले थे और 12 लाख रुपए मैंने अपने पास से लगा के वो रोड मैंने उसको ऊपर जाके उसको बनाया था। अभी पिछले साल ही उस रोड की मद में फिर कोई 40-45 लाख का एक और क्लेम उससे ले लिया गया और गाड़ी फिर भी वहाँ नहीं जा सकती है, सिर्फ मशीन लगा के पैसे ले लिए गए। मेरे पास एक पूरा प्लंदा मौजूद है पिछले 4 साल का कि कहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट ड्रा हुए हैं और कौन सा प्रोजेक्ट लगा है, उसकी तो आपको कोई तफसील नहीं मिलती है। लेकिन इंशाअल्लाह हमने वो पूरा तैयार करके एहतसाब में दिया हुआ है। हमने तो नैब को भी हमने ये रिक्वेस्ट की है, कहा है हमने चीफ सेक्रेटरी को ये कहा है कि नैब को आज़ाद कश्मीर में लाया जाए और यहाँ पे एहतसाब किया जाए इन लोगों का जिन्होंने बेरहम तरीके से हमारे इस मुल्क को लूटा है, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर। ज़लज़ले के बाद उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। 2006 में यहाँ पे हुकूमत तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बनी, लेकिन हमारे एमएलए साहब सरदार कमर उस्मान साहब बने। और बस्ती पाक का, मैं कोई मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूँ, बस्ती पाक के कोई 80% स्कूल बन गए, हमारे 86% स्कूल नहीं बने, जिसमें हमारे अपने गांव के स्कूल हैं, बहुत सारे और स्कूल हैं। तो हमारे बच्चे क्या खास तालीम हासिल करेंगे, कहाँ जाएंगे? तालीमी पैकेज तो सिर्फ अब वो उन जाहिर अनपढ़ों को अकोमोडेट करने के लिए एक बात थी, जिसकी वजह से हमारी तबाही हो गई, हमारे निज़ाम की, हमारे तालीम की, हमारे सेहत का जो हाल हो गया है और जो बात में ये हमारे अस्पताल की हालत है। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के हर बाशिंदे को अब ये सेहत कार्ड दे दिया तो लोग जाके अपना इलाज करा सकें इस्लामाबाद या किसी पास पिंडी या कहीं और दूसरे अस्पतालों में जहाँ जहाँ उनकी जरूरत बनती है, जहाँ से इलाज हो सकता है। लेकिन मैं आपको वसूख से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पीटीआई की हुकूमत बनेगी और हम इस ज़िला बाग के अंदर एटलीस्ट मैं चूँकि हम शर्की के हैं, शर्की और बस्ती और गरबी में ये तीनों सीटें इंशाअल्लाह पीटीआई बैरिस्टर सुल्तान महमूद की क़यादत में जीतेगी और हमारी सफ़ों में इत्तेहाद है। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये जो इस तरह के जो है वो शोषण छोड़े जाते हैं कि सुबह को आपको सुनाया जाता है जी कमर उस्मान पार्टी टेक ओवर कर रहा है, शाम को कहा जाता है जी मीरापुर खान पार्टी टेक ओवर कर रहा है। तो ये पार्टी तरने वाला नहीं है। यहाँ लोगों ने खून दिया हुआ, हमने टाइम लगाया हुआ है, लोगों ने यहाँ पे मेहनत की हुई है पार्टी के। और पीटीआई इस तरह की पार्टी नहीं है कि नवाज शरीफ के बाद उसकी लड़की बैड करेक्टर आके इक़्तिदार ले जाएगी या जरदारी के बाद उसकी लड़की आके इक़्तिदार में बैठ जाएगी, चूंकि वो बड़े बड़े लोग आगे हाथ खड़े हो गए। ये इमरान खान की पार्टी है। हम इमरान खान के सामने खड़े होकर पहले भी बात कर चुके हैं और अब भी बात करेंगे कि हमारे ही किसी इंशाअल्लाह टाइगर को टिकट दिया जाएगा इस सारे हल्कों में से और हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी। मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने सारे पीटीआई के कारकुनों को कि आप अपनी तैयारी रखें। इंशाअल्लाह कोई कहीं आने वाला नहीं है और ना कहीं हम जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। हम गवर्नमेंट से, जो वफाकी गवर्नमेंट से, हम चीफ सेक्रेटरी से ये अपील करते हैं
کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کہ جو وزراء جس اربوں کے حساب سے جو کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ کرپشن کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کی اثاثہ جات پڑے ہیں جب سے انہوں نے اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کا احتساب کیا جائے، ورنہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اس طرح سے، اور ایسی بدامنی پھیلے گی کہ کسی کے اوپر کسی کو یقین ہی نہیں رہے گا۔ پی ٹی آئی میں آنے سے کوئی صاف ستھرا نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو یہاں پہ پہلے کہا گیا کہ بالکل لوگوں کی فائلیں موجود ہیں اور ان پہ غور و خوض بھی ہو رہا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بات کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ بات کی سنوائی ہوگی۔ دیکھیں ووٹ آپ لوگوں نے دینا ہے، کوئی ایم ایل اے پہلے سے بنا ہوا نہیں بیٹھا ہوا ہے، ووٹ لوگوں نے دینا ہے۔ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ اپنی اولادوں کو پھر غلامی میں ہی اگر پھینکنا ہے تو پھر لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ موقع آپ کو دیں گے کہ اپنا حقوق لینے سیکھو۔ جو آپ کو دیا جاتا ہے، جو روڈیں بنتی ہیں، جو راستے بنتے ہیں، جو ٹنکیاں بن رہی ہیں، اور بھائی یہ آپ کا حق ہے، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بن رہا ہے، آپ کی تنخواہوں سے پیسے کرتے ہیں، آپ جو سامان خریدتے ہیں اس سے پیسے کرتے ہیں، ٹیکس جمع ہوتا ہے، پھر وہ انہیں ایم ایل اے صاحبان کو دیا جاتا ہے، ان کو آپ ووٹ دیتے ہیں، وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ ابھی تو اگلے 2-3 مہینے وہ تو آپ کے ساتھ اس طرح سے ملیں گے کہ یہی آپ کے سگے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔